برائے عظمت امیر المؤمنین بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. لوگ آپ لائٹ شائٹ مانتے ہیں. علی اولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمانے کے ظہور کی تاجیل کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بی بی زینب کی تشریف آوری پر بہترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل. ایک دعا سے سورہ فاتحہ. آواز کافی ہے اتنی. شاید مائک کی وجہ سے آواز کم ہے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر صاج ولا عرض ذات لحاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين سحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مومنات گرامی قدر، یہ وہ رات آ گئی کہ جب نمودار ہوگی وہ فاطمہ زہرا کا گھرانہ جو بس آج رات کو موجود ہے، پھر عباس مولا کی قیادت میں جو اہل حرم مطمئن ہے کہ عباس زندہ ہے، کوئی ہمیں میری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کبھی چچا کی گود میں آ رہی ہیں، کبھی زینب کبریٰ اٹھا رہی ہیں، کبھی بھیا علی اکبر ناز اٹھاتے ہیں. وہ جو کبھی زمین پر پیر نہیں رکھتی تھی، اس بی بی کو کیا پتا کہ کل وہ تماچے کھا رہی ہوگی. کل جو بابا نے عید پر بالیاں دی تھی وہ بالیاں چھن جائیں گی، وہ جو دامن میں آگ لگ جائے گا، وہ جو بی بی اپنے چچا کو پکار کے کہے گی چچا درکنی چچا
چچا درکنی چچا اے میرا کریم چچا ارے جب تک تو زندہ رہا ارے سکینہ زمین پہ نہ چلی تھی اے میرے چچا تیرے جانے کے بعد آج سکینہ تماچے کھا رہی ہے اے میرے چچا ارے میرے دامن میں آگ لگی میری بالیاں نوچی گئی اے چچا پھوپھی زینب بے وقرا چادر اہل حرم کو معلوم ہے بس آج رات ہے عباس کی قیادت میں ارے وہ قافلہ بڑا مطمئن ہے کیوں ارے علی کا علی بیٹا جو موجود ہے ارے بی بی زینب کے ردائیں بھی سلامت ہے اصحاب بھی موجود ہیں ارے حسین کی فوج میں ارے جس کو دیکھ کر حسین جیتا ہے علی اکبر بھی موجود ہے ارے زینب کے لالون و محمد بھی موجود ہیں ارے بانوں کا شیرخوار اصغر بھی موجود ہے ارے کسی کو کیا پتا ارے کل کیا ہوگا ایک مرتبہ روایت کو تیزی سے جاری و ساری رکھوں کہ 2 محرم کو جب کارواں امام حسین اسلام کا کربلا میں وارد ہوا روایتیں کہتی ہیں کہ حسین نے ایک مرتبہ اس کا زلجنا مولا کا چلتے چلتے میدان کربلا پر پہنچا اور ایک مرتبہ مولا کا زلجنا آگے نہیں بڑھتا تھا مولا حسین علیہ السلام نے اس زلجنا سے کہا اے میری سواری اے میرے وفادار گھوڑے کیا ہوا ہے تو آگے کیوں نہیں بڑھتا وہ بے زبان جانور تھا وہ سر ہلا کر کچھ کہنا چاہتا تھا مولا نے فرمایا عباس میری دوسری سواری لے آؤ ایک مرتبہ دوسری سواری کو لایا گیا مولا نے اپنی سواری کو تبدیل کیا اب وہ سواری بھی آگے نہیں بڑھتی مولا نے فرمایا عباس میری تیسری سواری لے آؤ اب تیسری سواری لائی گئی وہ بھی آگے نہیں بڑھتا پھر چوتھی لائی گئی وہ آگے نہیں بڑھتا پانچویں لائی گئی وہ آگے نہیں بڑھتا اتنے میں امام مظلوم کربلا نے فرمایا کہ آخر ماجرا کیا ہے روایت مقتل کہتی ہے حسین نے 7 سواریاں بدلی تھی یا زیادہ سے زیادہ 11 سواریاں بدلی تھی مگر زلجنا آگے نہیں بڑھتا تھا امام حسین نے کہا عباس ذرا دیکھ کر آؤ اگر پاس میں کوئی قبیلہ رہتا ہو ارے اس کو بلا لاؤ میں اس سے معلوم تو کروں میری سواری آگے بڑھتی کیوں نہیں یہ کون سی سرزمین ہے ایک مرتبہ بنو ہاشم کا قبیلہ تھا مولا عباس علیہ السلام تیزی سے گئے ایک شخص کو لے کر آئے کہتے ہیں وہ بوڑھا تھا ناتواں تھا مولا نے فرمایا اے بوڑھے ضعیف مجھ کو یہ بتا دے یہ کون سی زمین ہے اس کا کیا نام ہے وہ کہنے لگے مولا اس کا نام ہے غازریہ مولا نے کہا اس کا کوئی اور نام ہے کہا مولا اس کا نام ہے شبط الفرات کہا کوئی اس کا اور نام ہے کہتے ہیں اس کو نینوا کہتے ہیں مولا نے فرمایا اس کا اور نام ہے وہ ضعیف رونے لگا رو کر کہتا ہے مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں ارے حسین نے کرب و بلا کا نام سنا ایک مرتبہ بے ساختہ جملے کہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون ارے بی بی زینب نے یہ جملے سنے ایک مرتبہ تیز آندھی چلی جناب زینب کے سر سے ردا اتر گئی ارے بی بی نے کہا عباس میرے ماں جائے کو بلا دو ارے اس کو بلا دو ایک مرتبہ مولا حسین آئے دیکھا بی بی زینب تڑپ رہی تھی
अजरकुम अल्लाह। आज की रात मौला हुसैन इस्लाम ने अपने असहाब के साथ एक मर्तबा चराग को गुल किया गया और एक मंजर बनाया गया। मौला हुसैन ने तमाम असहाब को कहा, ए असहाबे बावफा, मैं फातिमा का बेटा, मैं अली का शेर बेटा, मैं अली का पाकीज़ा खून, मैं तुमसे अपनी बैत को उठा रहा हूँ। मैंने तुमसे अपनी बैत को उठा लिया। देखो तुम आजाद हो, चाहो तो अपने घर चले जाओ। अरे हुसैन नाराज नहीं होगा, जिस तरह से चाहो अपनी जिंदगी गुजारो। एक मर्तबा कहा, अब्बा जरा चराग को बुझाना, अब्बा जरा चराग को बुझाना। मैंने किताबों में इन जुमलों को पढ़ा है। अब्बास मौला हुसैन मौला के लिए क्या मकाम रखता था, रिवायत ने क्या जुमले कहे। कहा हुसैन को मालूम था सारी दुनिया हुसैन को छोड़ देगी, मगर अब्बास हुसैन को छोड़ कर नहीं जाएगा। आंख बंद करके भरोसा अपने भाई पर। कहा अब्बा जरा चराग को बुझाना। जब चराग गुल किया गया, असहाब कह रहे थे कि एक मर्तबा जब चराग को दोबारा उजाला किया गया, फिर कहा अब्बास जरा चराग को जला दो। यानी मौला का यकीन कह रहा था सारी दुनिया चली जाएगी, उम्मुल बनी का चांद मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अरे जो ज़ैनब का मान है वो छोड़कर नहीं जा सकता, जो सकीना का गुरूर है वो छोड़कर नहीं जा सकता। इतने में हुसैन मौला ने क्या देखा, तमाम सिपाहियों ने अपनी तलवारों को हिमाए किए हुए अपने गर्दन पे रखा। कहा ए फातिमा के बेटे, बस एक हुक्म कर दे, अपनी गर्दन को तन से जुदा कर देंगे। आका बस जाने को मत कहिए, क्या आपका पाकीज़ा खून अरे हमारे नजीस खून के साथ मेल नहीं खाता। ए फातिमा के बेटे, क्या आप नाराज हैं? क्या हमें शहादत का जाम नहीं देंगे? क्या हमसे जन्नत को ले लेंगे? कहा मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं चीजें देकर वापस नहीं लेता, मैं तुमसे अपनी बैत को उठा लूंगा, मगर जन्नत फिर भी तुम्हें अता करूंगा। असहाब कहने लगे मौला आपको छोड़ दे तो फिर बचता कुछ नहीं, हम शहीद होना चाहते हैं। मौला आपसे दूर होकर हम मर जाएंगे, हमें अपने कदमों में जगह दे दीजिए। फातिमा के बेटे ने एक मर्तबा आसमान की तरफ निगाहों को बुलंद फरमाया। कहा परवरदिगार, अरे जैसे असहाब मुझे मिले, ना मेरे नाना को अता हुए, ना मेरे बाबा को अता हुए, ना मेरे भैया हसन को अता हुए। एक मर्तबा हम सब मिलकर मौला के फर्श अज़ा पर ये कह दे, ए हमारा मजलूम मौला, अरे जिसको घेर कर अश्किया ने मारा, अरे जिसके पास जो होता कोई पत्थर मारता, अरे कोई नेज़े मारता, अरे कोई तलवार मार रहा था। कहते हैं खूली पास खड़ा था, खूली चाहता था हुसैन पर अलग तरीके से जुल्म करे। कहता है हुसैन का चेहरा मुझे सलामत नजर आया, मैंने हुसैन के एक मर्तबा चेहरे अक़दस पर जोर से तमाचा लगाया। मौला हुसैन ने अपनी माँ को याद किया। कहा अम्मा जान, अरे मर्द तमाचे का जख्म बर्दाश्त नहीं करता, ना जाने मेरी माँ ने कितने तमाचे खाए, मेरे बाद मेरी सकीना तमाचे खा रही होगी। हमारा मौला सैयद सज्जाद फरमाता है कि मेरे बाबा को कत्ले सब्र किया गया, यानी एक पिंजरे को जब कैद कर लिया जाए, उसको चारों तरफ से नेज़े चुभोए जाए, वो फड़फड़ा सकता है, वो कहीं परवाज नहीं कर सकता। मेरा मौला फरमाता है बाबा थक गए थे, कभी अकबर का लाशा तन्हा उठा के लाते, कभी असगर का लाशा तन्हा उठा कर लाते, अरे कभी अब्बास के बाजू उठा कर लाते, कभी कासिम के टुकड़े कबा में चुन कर लाते। मेरे मजलूम बाबा पर अश्किया ने रहम
کیا, میرے بابا کو ایک گھونٹ پانی نہ دیا, میرے بابا کو 9 لاکھ کے لشکر نے فاطمہ کے بیٹے کو بہت مارا. ارے بابا حسین, میرا بابا پیاسا مارا گیا. آج کی روایت پڑھ دوں کہ ایک مرتبہ یزید کی فوج کا رائٹر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مجھے مقتل لکھنی تھی, میں چاہ رہا تھا کہ میں اس رات کو حسین کو فالو کروں, حسین مولا کے پیچھے چلوں, جو جو کام حسین مولا کر رہا ہوگا میں اس کو لکھوں گا تاکہ میں مقتل بنا سکوں. کہتا ہے اس کے بعد میں نے کیا دیکھا, حسین نے اصحاب سے کلام کرنے کے بعد جب داد رسی کر لی, مولا حسین کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہیں. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کچھ وقت کے لیے تنہا چھوڑ دو, میں کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا آقا مجھ سے فرمائیے, میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا, میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا, میں آپ کی ماں کی دعا ہوں, میں فاطمہ زہرا سے کیا کہوں گا, میں نے آپ کے بچے کو تنہا چھوڑ دیا تھا, مولا مجھے ساتھ رکھیے. مولا نے فرمایا کہ مجھے مقتل کی طرف جانا ہے, میں مقتل جانا چاہتا ہوں, مجھے تنہا چھوڑ دو. علی اکبر آگے بڑھے, کہا بابا جان مجھے ساتھ رکھ لیجئے. کہا کہ علی اکبر نام میرے لال, میں تنہا جانا چاہتا ہوں. اصحاب نے کہا آقا ہمیں رکھ لیجئے, مگر مولا نے منع فرمایا کہ میں اکیلے جانا چاہتا ہوں. بہت اصرار کے بعد جب مولا نے کسی کی بات نہ سنی, مولا تنہا مقتل کی طرف جا رہے تھے. کہتے حمید ابن مسلم جو رائٹر ہے, اس کو مقتل لکھنے تھی, وہ مولا کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. کہتا ہے ایک جو مولا کا وفادار سپاہی ہے, اس نے دیکھا, اس کے ذہن میں آیا فاطمہ زہرا نے چکیاں پیس پیس کر نازوں سے پالا, یہاں ہر طرف حسین کے دشمن ہے دشمن ہے, ارے کوئی فاطمہ کے بیٹے کا چاہنے والا نہیں ہے, ایسا نہ ہو مولا تنہا جائے اور وہیں شہید کر دیا جائے. وہ مولا کی محبت میں پیچھے پیچھے جانے لگا. کہتا ہے مولا حسین علیہ السلام آگے چل رہے تھے, میں کچھ فاصلے پر چل رہا تھا, میں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا, مولا کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہے. میرا مولا حسرت سے ارے مقتل کو دیکھتا ہے, کبھی دائیں جانب دیکھتا ہے, کبھی بائیں جانب حسرت سے دیکھتا ہے. ایک مرتبہ جب چلتا ہے تو میرے چلنے کی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. مولا حسین نے پلٹ کر کہا یہ کون سا سپاہی ہے, میں نے منع کیا تھا. ارے جب عباس میرے ساتھ نہیں ہے تو کیوں چل کر آ رہے ہو. وہ سپاہی کہنے لگا آقا آپ کی محبت میں آیا ہوں, مجھے رکھ لیجئے. مولا آج آپ کا مزاج بدلا ہوا ہے, مولا مجھے ساتھ رکھ لیجئے. مولا نے اس سپاہی سے کہا اب جب آ ہی گئے ہو, آؤ میں تمہیں مقتل کی داستان سناتا ہوں, کل کیا کیا ہونے والا ہے, آؤ میں تمہیں منظر دکھلاتا ہوں. وہ سپاہی کہنے لگا میں مولا کے ساتھ آگے جا رہا تھا, ایک مقام آئی کہ مولا نے اپنا ہاتھ کمر پر رکھا, جیسے مولا کی کمر ٹوٹ گئی ہو. مولا نے کہا عباس ارے تیرے جانے کے بعد ارے اس مقام پر میری کمر ٹوٹ جائے گی. کہتے مولا حسین رو رہے تھے, میں مولا کو دیکھ کے میں بھی رونے لگا. ایک مرتبہ مولا آگے پہنچے, ایک مقام کو حسرت سے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا مولا کیا ہوا. کہتے میرے عباس کا شانہ یہاں کٹ جائے گا, میرے عباس کا بازو کٹ جائے گا. کہتے آگے بڑھے, مولا نے پھر کہا میرے عباس کا دوسرا شانہ اس مقام پر کٹ جائے گا. کہتے ہیں مولا نے جب گریہ کر لیا, میں نے مولا کو سنبھالا, میں آگے چلا. میرے مولا چل رہے تھے. اب کیا ہوا, میرے مولا کھڑے تھے, ایک مرتبہ جھکنے لگے, یکدم مولا گر گئے. ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے کربلا کی زمین کو چھوتے تھے, رو کر کہتے تھے اس مقام پر کل علی اصغر کو دفنانے کے لیے آؤں گا, میں کل علی اصغر کے اس جگہ پر لحد بناؤں گا. میرے 6 ماہ کا اصغر ارے تیرے ستم کھا کر ارے رخصت ہو جائے گا. میرے اصغر کی
अल्लाह। कहते हैं जब मौला मसाइब सुना रहे थे कल क्या होने वाला है, अरे मैंने सोचा अरे असगर को भी मारा जाएगा। अरे मैं तड़प गया, मैं बैठकर रोने लगा, मेरे मौला कब आगे चले गए, अरे मुझे एहसास नहीं हुआ। अरे एक मर्तबा मैंने महसूस किया मौला हुसैन के दूर एक मकाम पर रोने की आवाजें बुलंद हो रही हैं। मैं आवाज के पीछे पीछे पहुंचा, अब तक हुसैन खुद को संभाले हुए थे। अरे मैंने क्या मंजर देखा, अज़ादारों कयामत उठ गई। कहते हैं मौला ने खुद को अरे जमीन पर गिराया, अरे मौला मट्टी पर लौटना शुरू हुए, अरे मट्टी मट्टी हो गए, अमामा उतार कर फेंक दिया, बस एक नाम ले रहे थे, हाय मेरा अकबर, हाय मेरा अकबर, मेरे जान से चेहरे वाला, हम शक्ले मुस्तफा इस मकाम पर मारा जाएगा। अरे तुझे क्या पता। वो भी शख्स कहता है, सिपाही कहता है मौला हुसैन का मिजाज अलग था, मैंने अपने मौला को संभाला, मैंने कहा आप फातिमा के बेटे हैं, आप सब्र कीजिए। वो कहते हैं मौला ने मुझे देखकर कहा तुझको क्या पता अकबर मेरे लिए क्या है। अरे जिसका जवान बेटा हो वो बाप उसको देख देख कर जीता है। अकबर की इस मकाम से अरे सीने से पर्ची खींचूंगा, अरे मेरा लाल एड़िया रगड़ रहा होगा। अरे जिसकी बहन अरे मदीना में इंतजार कर रही है, मैं सुगरा को क्या बताऊं। अरे कल उसका भैया अकबर अरे पर्ची खाकर मारा जाएगा। अल्लाह। कहते हैं मैंने रोना शुरू किया, मेरे मौला की गिरिया बुलंद था, इतना बुलंद हमने गिरिया किया, मौला हुसैन गशी में चले गए। मैंने देखा मैं भी गशी में चला गया। अब मुझे नहीं मालूम हुआ हुसैन कब उठकर आगे तशरीफ ले गए। कहता है कि जब मुझे गश से अफाका हुआ, अब मैंने देखा दूर एक मकाम से मेरे मौला के गिरिये की आवाज बुलंद है। मैंने मौला हुसैन इस्लाम की आवाज को फॉलो करना शुरू किया। कहते हैं कि मैं गिरिया करते 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 एक मकाम पर पहुंचा, वो मौला का जाबाज सिपाही अरे चेहरे पर मातम कर रहा था, अरे सीने पर मातम कर रहा था। ऐसा कौन सा मंजर देखा, अज़ादारों मर जाइएगा अगर हक अदा नहीं होता। वो सिपाही कहता है अरे मैंने क्या देखा, अरे फातिमा का बेटा एक तख्ते सेहरा पर छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। अरे मैंने हुसैन को जब देखा कलेजा मुंह को आने लगा। मैंने जब सुनना शुरू किया हुसैन कह रहे थे अम्मा जान आपका प्यासा बच्चा मिलने आ गया, अम्मा जान आपका हुसैन मिलने आ गया, अम्मा मैं बड़ा प्यासा हूँ, अम्मा मुझे प्यास मारे डर रही है, अम्मा कल आपसे विदा कर लूंगा, अम्मा मुझसे वादा करो जब मैं सुलझना से गिर जाऊंगा आपकी गोद में सर रखूंगा, मुझे असगर की तरह एक मर्तबा गोद में सुला लो अम्मा। अम्मा तेरा प्यासा बच्चा मिलने आ गया, अम्मा गमों से चूर चूर हो गया, अम्मा मेरा अब्बास कल चला जाएगा, अम्मा मेरा असगर चला जाएगा, अम्मा मेरा अकबर चला जाएगा, अम्मा जिसकी शादी का अरमान अरे हुसैन के दिल में मौजूद है, कल अपने बच्चे को मरता हुआ देखूंगा। अम्मा दुआ करो अकबर से पहले तेरे लाल को मौत आ जाए।
सोने वाली, अम्मा तमाचे खाती रहेगी। अम्मा हो सके मेरी सकीना को सीने पर सुला देना अम्मा, मेरी सकीना को लाइनों से बचा लेना अम्मा। कहते हैं उसके बाद हुसैन वालों ने कहा, अम्मा जान एक मर्तबा मुझे असगर की तरह गोद में सुला ले अम्मा, एक मर्तबा गोद में सुला ले अम्मा। हुसैन थक के चूर चूर है अम्मा, जैसे बचपन में मुझे सुलाती थी, एक मर्तबा गोद में सुला लो अम्मा। कहते मैंने जब हुसैन का मरसिया सुना, वो सिपाही कहने लगा मुझसे रहा ना गया, मैंने बहुत मातम किया। अरे हुसैन का मिजाज बदला हुआ है। कहते मैं जब कदम बढ़ा रहा था तो मैंने क्या देखा, हुसैन यकदम उठ खड़े हुए, एक मर्तबा मेरी तरफ देखिएगा, हुसैन यकदम उठ खड़े हुए और इतने में तेजी से मेरी तरफ आकर मुझसे ये कह रहे थे, ऐसे सिपाही वहीं पर रुक जा, आगे न आना, आगे मत आना। अरे मेरी माँ मेरा मक्तल अपने बालों से साफ कर रही है। आए हुसैन, आए हुसैन। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي
حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله جب اذان کی ابتدا ہونے لگی تو جناب علی اکبر بابا کے پاس آ گئے. ایک مرتبہ بابا سے کہنے لگے بابا آپ کے حکم پر اذان کہہ دوں گا. ایک بات آپ کی میں مانتا ہوں, ایک بات آپ میری مان لیجئے. مولا حسین نے کہا اے علی اکبر تیرا بوڑھا باپ تیری جوانی پر قربان ہو جائے. مانگو فاطمہ کے بیٹے سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے بابا میری آواز میں اتنی تاثیر دے دو مدینہ میں میری بیمار بہن ارے سغرا میری اذان سن سکے. آج بہن کی بڑی یاد ستا رہی ہے. مولا حسین نے اپنا دست پاک پھیرا, کہا علی اکبر میں وعدہ کرتا ہوں یہ اذان سغرا مدینے میں خود سنے گی. ارے مولا نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ارے بی بی سغرا نے سنا, ایک مرتبہ دوڑ کر کس حجرے بھاگتی تھی, کبھی کس حجرے بھاگتی تھی. ایک مرتبہ کہنے لگی نانی جان میرا بھیا مجھے لینے آ گیا. میرے بھیا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اے سغرا پریشان نہ ہونا, تیرا بھیا تجھ سے وعدہ کرتا ہے ارے میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا. نانی جان میں بھیا کے ساتھ جاؤں گی. میرا بھیا مجھے لینے آ گیا. ارے شہادت علی اکبر ہو جائے گی. ارے حسین کا کڑیا جوان ارے سینے میں برچی کا پھل لگے گا. ارے آنکھوں کا نور حسین کا سائل ہو جائے گا. ارے گھٹنوں اور کونیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے پاس پہنچیں گے, کہیں گے اے نا علی اکبر اے نا علی اکبر. علی اکبر مجھے صدا دو. ایک بار علی اکبر کے کڑھانے کی آواز سنی. ارے ضعیف باپ میں چلنے کی طاقت نہیں رہی, گھٹنوں اور کونیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے پاس پہنچے. اتنے میں علی اکبر کو سینے سے لگایا. ارے جوان نے کہا آ بابا. ارے مولا حسین کا آنکھوں کا نور ظاہر ہو گیا. کہا میرے لب پہ جگر کیا ہو گیا؟ کہنے لگے بابا ارے اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا, مگر ظالم نے نیزے کے پھل کی علی کو میرے سینے میں توڑ دیا ہے. بابا مجھے درد ہو رہا ہے. مولا حسین نے کہا علی اکبر ایک مرتبہ میرا ہاتھ نیزے کی علی پر رکھوا دے. ایک ہاتھ نیزے کی علی پر رکھا. ارے ایک ہاتھ مولا کے سینے پر رکھا. کہا علی اکبر تم بھی یا علی کہو میں بھی یا علی کہوں. ایک مرتبہ نجف کی طرف رک گیا. کہنے لگے نجف کے بادشاہ ارے جنگوں میں تلوار چلانا آسان ہے, ارے جوان کے سینے سے ارے برچی کھینچنا مشکل ہے. ایک مرتبہ کہا یا علی مدد. اپنے نیزے کی علی کو باہر کھینچا. اس کے ساتھ علی اکبر کا جگر, ارے حسین کا دل, زینب کی کمائی, سکینہ کے آنسو, سغرا کا انتظار, ام لیلا کے ارمان, آواز فضائی انا للہ
کیا جواب دوں؟ سغرا تیرا بھیا شہید ہو گیا۔ قاضی نے سغرا کو خط واپس کرنے لگے، کہتے ہیں کہ کوئی جواب تو لکھ کر دیجئے، آپ کی بیٹی کو کیا جواب دوں گا؟ مولا نے علی اکبر کے سینے سے ایک مرتبہ خط سغرا کو لگایا، ارے اس میں خون علی اکبر جا لگا، کہا کہ یہ خط سغرا کو دے دینا۔ کہنے لگے جواب تو لکھ دے، کہنے لگے سغرا سمجھ جائے گی۔ جب سغرا کو خط ملا، ارے سغرا نے خوش ہو کر کھولا، ارے شاید بھیا نے لکھا ہوگا، بہنا پریشان مت ہو، ارے تیرے بغیر اکبر کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ خط کو کھولا، ارے اکبر کا خون لگا ہوا، ارے بی بی نے رو کر کہا بھیا تو انصاف نہ کیا، ارے بہن تڑپتی رہی، ارے بہن سے پہلے ارے دنیا چھوڑ کر چلا گیا، تیرے بغیر یہ دنیا خاک ہے بھیا۔ اب سغرا جب تک جیے گی، ارے تیرا ماتم کرے گی، تجھ سے وعدہ وفا کرے گی، ارے تیرے جانے والی تیرے بغیر مر جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ تمام مومنین کا اس فرش ادا پر آنا قبول و منظور کرنا، ہم سبحانہ تعالیٰ دراز سیدہ کام سے راضی و خوشنود کرنا، ہم سب کی دعا کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور کرنا۔ بالخصوص ایک دعا بار الہ جو بے اولاد ہے، انہیں صاحب اولاد ہے۔ بے شک آج ایک دوسرے کو سینے سے لگا کر پرسہ دینے کی رات ہے۔ جناب سیدہ نے چکیاں پیس پیس کر جس کو زحمتوں سے پالا، اسرے عاشورا ارے ہمارا تنہا مولا حل میں ان کی صدائیں دیتا رہے گا، عباس کا لاشا تڑپ رہا ہوگا، آقا آنا چاہتا ہوں موت نے روک رکھا ہے، ورنہ جب تک جیا ہوں ارے آپ کی اطاعت کی ہے۔ اے بارے رہا ارے فاطمہ زہرا آئی ہوگی، ارے بی بی سے مانگ لیجئے جو مانگنا چاہتی ہے۔ اے جناب سیدہ ذرا ہم کو دیکھیے، اے بی بی فرش پر آ کر اپنے گھروں کو چھوڑا ہوا ہے، بی بی فاقے کی کیفیت میں ارے آپ کے فرش پر آ کر آپ کے بیٹے کا ماتم کر رہے ہیں۔ اے جناب سیدہ ہمارے کبیرہ صغیرہ کو گناہوں کو معاف کر دیجئے، جو بے اولاد ہو اسے صاحب اولاد کر دیجئے، جو بیٹے کا خواہش مند ہو انہیں بیٹا عطا فرما دیجئے، بی بی جو قرض داروں سے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو کوئی اپنا گھر چاہتا ہے اسے اپنا گھر عطا فرمائیے، تمام ماں بہنوں بیٹیوں کی پردے کی حفاظت فرمائیے۔ میرے بھائی نے بہت 2-3 دن سے نہ وہ کسی سے بات کرتا تھا، وہ چپ چپ رہتا تھا، کیوں؟ کیونکہ اپنے گلے کی حفاظت کر رہا تھا، اور بڑی حسرت تھی اس کو کہ وہ اذان کہے گا۔ جس طرح سے ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ کر جی اٹھتے ہیں، وہ جس کا بھیا اکبر جیسا حسین ہو، جو شکل و صورت میں نانا محمد مصطفیٰ ہو، وہ جو حسین کے گھر کا چراغ ہے، وہ جو جناب زینب کے حجابوں میں پلا پڑا ہوا ہے۔ پروردگار عالم جناب علی اکبر کے غم کے وسیلے سے
اے بار الہ ہم سب کے گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کے بھائیوں کو طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما. مالک جو نیک خواہشات ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حاضرین محفل کی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما. ہم سب کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارا پڑھنا آپ کا سننا جناب سیدہ قبول و منظور فرمائے. آخری دعا کہ ہماری تمام حاجت میں سے سب سے بڑی حاجت قائل آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے. جب ہمارا مولا آ جائے تو ہمیں لبیک کہنے والوں میں سے شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق وآل اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسن. ہاں ہاں سلام.